اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے سرمایہ دار اور تعلیم۔ بیسیکلی سرمایہ دار جب تعلیمی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ اصل تعلیم کی حیثیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی تعلیم اگر بات کی جائے تو تعلیم کوئی سرمایہ داری نہیں ہوتی۔ بیسیکلی تعلیم ایک ہنر سکھانے کا راستہ ہے، مگر جب اس میں سرمایہ دار کی شمولیت ہو جاتی ہے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اپنا مقام، اپنا وقار کھوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے یہ مسئلہ۔ اگر تعلیم میں سرمایہ دار کا دخل ہو جائے تو تعلیم کے جو اصل مقاصد ہوتے ہیں وہ تباہ حال ہو جاتے ہیں اور بہت تضییق حال ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جاتا ہے یہاں معاملات اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم فنینشلی لٹریچر کے اکارڈنگ بھی دیکھتے ہیں تو فنینشلی اگر تعلیم کو فنینشلی لیا جائے اور پروفیٹیبل فرم کے طور پہ یوز کیا جائے تو وہاں پر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر تربیت کا خون ہو جاتا ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معیار نہیں رہتا۔ معیار کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی پروڈکٹ دینا شروع کر دیتا ہے، پھر کمپٹیٹرز کی فضا آ جاتی ہے۔ کمپٹیٹرز کی فضا آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیٹرز آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اس کی وجہ سے جو تربیت ہوتی ہے تربیت کہیں کہیں رہ جاتی ہے، صرف کمپٹیشن رہ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ نظم و ضبط جو ہے چلایا جا رہا ہوتا ہے سرمایہ دار کے حوالے سے۔ اب سرمایہ دار کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کم خرچ میں زیادہ منافع کمایا جائے۔ اس کی پہلی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ کم خرچ میں زیادہ منافع کمایا جائے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو وہ فیسلٹیز تو دے رہا ہوتا ہے لیکن اس منافع کی نسبت وہ اس کی رقم بڑھا دیتا ہے، اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس تعلیم کو حاصل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اور اس تعلیم کے مقام تک پہنچ نہیں پاتے جو تعلیم لوگوں نے حاصل کی ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے اندر یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ معاملات ان کے لیے کافی زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ دن بدن مزید تھکتے چلے جاتے ہیں اور ان کے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اگر تعلیم کو لے لیا جائے تو تعلیم میں پھر سرمایہ داری رہ جاتی ہے، باقی اور کچھ نہیں رہ پاتا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب سرمایہ دار نے کیا کیا، سرمایہ دار نے آپ کے جو شاگرد تھے ان کی حیثیت کو صارف میں منتقل کر دیا۔ صارف میں کیسے منتقل کیا کہ اگر اس کی کوئی صارف کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے، صارف ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ لیکن اب یہاں کیا ہوا، یہاں کسٹمر بنا کے ڈیل کرنا شروع کر دیا۔ جب کسٹمر بنا کے ڈیل کرنا شروع کر دیا تو اس کی ڈیمانڈز پوری کرنے لگے۔ اب ڈیمانڈ پوری کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ڈال دیں، بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کروانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹیز ایک جگہ فائدہ مند بھی ہوتی ہیں لیکن اتنی ایکٹیویٹیز جس کا آپ دیکھو گے کہ بھرپور ایکٹیویٹیز ہیں، اچھا ان ایکٹیویٹیز کے پیچھے اچھی خاصی سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی، اس سے سرمایہ حاصل کرنا شروع کر دیا، اس پہ جو ہے پیرنٹس کو کہنا شروع کر دیا، فورس کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ اتنا اتنا سرمایہ پیش کریں۔ تو اس طرح سے جو ہے ادارے مزید تضییق حال کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سرمایہ کا ضیاع ہوتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ پروفیٹیبل فنڈ کی طرف سے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تو ضرور ہیں اور ان کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ایکٹیویٹیز کا کیا ہوتا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کی آڑ میں جو سرمایہ دار اپنی سرمایہ داری کا حساب کتاب بنا رہا ہوتا ہے وہ ایک سرمایہ کو ضائع کرنے کا طریقہ بنتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ وہ کسٹمر ہے، وہ اپنی چیز لایا ہے تو کسٹمر ہے، اس کو پرائرٹی دی جائے گی۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ذہنی تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے بچوں کو ڈچ کیا جاتا ہے، دوسرے بچوں کی جانب سے انہیں جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے ہوٹنگ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عجیب سا معاشرے میں نظام پیدا ہوتا ہے اور بچہ کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے نظام میں یہ بھی دیکھا گیا تعلیمی نظاموں کے اندر کہ وہاں بچوں کے اوپر ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ اسکول جانے کو کوشش کرتے ہیں نہیں جائیں، وہ وہاں پہ جو ہے الٹی سیدھے بہانے کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب وہ جھوٹ کی طرف جاتے ہیں تو آلموسٹ ان کی زندگی میں یہ چیز اور شامل ہو جاتی ہے، ایک اور ایڈیشن ہو جاتا ہے، وہ تربیت کی جگہ کچھ اور ہی سیکھ کر آ جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جگہ کچھ اور ہی معاملات ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک اور بڑا مسئلہ ہوا، جب سرمایہ دار مارکیٹ میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے استادوں کی جو حیثیت تھی وہ مزدوروں کی سی حیثیت بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ویجز دیتے ہیں، ہم نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے، آپ ہماری جو بتائی ہوئی کامنٹس ہے اسی کو آپ فارورڈ کریں گے، آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر نہیں کریں گے، آپ لٹرلی وہ چیزیں بتائیں گے جو ریئل ورلڈ سے ہٹ کر ہیں، آپ ان کو ایسی ڈریمنگ کروائیں گے کہ آپ کو لگے
कि ان کو لگے, کسٹمر کو یہ لگے کہ جی وہ جو جس جگہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ ایک بہت اچھا لیول ہے, بہت اچھی لیول اپ ہو کے کام کر رہا ہے. یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس مسئلے کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ مسئلے آپ کے لیے بہت زیادہ کریٹ رہتے ہیں, بہت زیادہ پرابلم رہتی ہیں اس کے اندر, بہت زیادہ سفیشینٹ ویز دیکھے جاتے ہیں. اچھا, یہاں ایک اور مسئلہ بھی کریٹ ہو جاتا ہے, جب سرمایہ دار آپ کی تعلیمی نظام کا ہولڈ لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا نقصان کا باعث بنتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ نے تعلیم کا ایک معیار نہیں رکھا, کوئی کسی قسم کا سلیبس پڑھا رہا ہے, کوئی کسی قسم کا سلیبس پڑھا رہا ہے, تو بچوں میں یہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ اگر استاد کی بات کی جائے تو استاد کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک عجیب سا جسے کہنا چاہیے کہ ڈپریشن کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جس جگہ کام کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایکسپرٹائز ہوتا ہے, اور اس ایکسپرٹائز سے اگر وہ کسی اور جگہ سوئچ کرتا ہے تو وہاں پھر وہی تعلیم کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی ہم تو اس تعلیم پر کام کرتے ہیں, آپ کی یہ تعلیم ہے تو ہم آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. پھر وہ یہی ہوتا ہے, ویجز کی پرابلم آ جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی وہ ایک مزدوروں کی حیثیت سے شانٹر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک ٹیچر, ایک استاد جو ہے وہ شانٹرنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس خطے کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک نظام تعلیم نہیں ہے. دوسرا, نظام تعلیم ہونے کے بعد اس میں پرائیویٹ سسٹم کو اتنا ایویلیویشن دی گئی ہے, اتنا بڑھاؤ دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سسٹم ہی جو گورنمنٹ لیولز ہیں ان کے اوپر بھی قابض ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر معیشت کا کوئی گول اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس نظام کو بہتر کرنا بہت اہم ہے. اب ایک عجیب سا رویہ پیدا ہو جاتا ہے استاد کے اندر. استاد کیا کرتا ہے, استاد بچوں کی تربیت نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی جاب کو سیو کرنے لگتا ہے, محافظ بن جاتا ہے, جس پہ وہ کیا کرتا ہے, وہ صارف کی مانگ پوری کرنے لگتا ہے, صارف جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس سے وہ ڈیمانڈ پوری کرنے لگتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ صارف کی ڈیمانڈ تو پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو تربیت ہے وہ کہیں اور رہ جاتی ہے. وہ تربیت نہیں کر پاتا, اور وہ اس وجہ سے نہیں کر پاتا کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں آ پاتی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان تمام معاملات سے اگر دیکھا جاتا ہے تو زندگی آپ کی کافی خوشگوار ہو جاتی ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, استاد جو ہے وہ تربیت کی بجائے اپنی ملازمت کا جب محافظ بن جائے گا تو آپ خود ایک غلام طبیعت کے مالک ہو جائیں گے, آپ کی خود ایک غلامی بن جائے گی, آپ خود ایک غلام ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو بھی پھر یہی سکھایا جائے گا کہ آپ نے اپنی جاب کیسے بچانی ہے. باقی آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ نے اصل تربیت کیا کرنی ہے, اصل جگہ کیسے جانا ہے. آپ کو صرف یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنا مقام مرتبہ سیو کرنا ہے یا کتنا آپ کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. یہاں یہ کنڈیشن سمجھ لیجیے گا, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم تعلیم کسی بھی ادارے میں کسی بھی ملک میں حاصل کرتے ہیں تو وہاں یہی کنڈیشنز ہیں کہ کسٹمر بنا دیا گیا ہے, اور اسٹوڈنٹ ایک کسٹمر کی حیثیت سے, جب وہ کسٹمر کی حیثیت سے تو پھر بہت ساری چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے اور وہ ریئل ورلڈ کے اوپر نہیں جا سکتا. اس کو جو ڈریمز دکھائے جاتے ہیں, جو کیپیسٹائز کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیپیسٹی ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے بڑی سود مند ثابت نہیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے بڑی خطرے کا باعث بن جاتی ہیں, کیونکہ جب وہ مارکیٹ میں پہنچتا ہے تو وہ تمام چیزیں پلٹ جاتی ہیں جو چیزیں اس نے دیکھی ہوتی ہیں.